السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعهم ودعا بدعوتهم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کی تفسیر چل رہی ہے۔ سابقہ مجالس میں لفظ عدل اور لفظ احسان کے بارے میں تفسیر بتائی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں بقیہ جو الفاظ رہ گئے ہیں ان کی تفسیر کی جائے گی اور اس آیت پاک کا پیغام کیا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سابقہ مجلس میں بتلایا گیا تھا کہ عدل کے معنی ہیں جو چیز جس جگہ رکھنی چاہیے اس کو اسی جگہ پر رکھنا، یہ ہے عدل۔ چنانچہ سر اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، عہدہ اس کا جو اہل ہے اسی کو دینا چاہیے، امانت جس کی ہے اسی کو دینا چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ سامنے والے کا جو حق ہے بغیر کسی کمی و بیشی کے دیا جائے، یہ ہے عدل۔ اگر اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے تو یہ ہے ظلم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ پاک آپ کو عدل کا حکم دیتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس حق کو بغیر کسی کمی بیشی کے دے دیا جائے۔ اگر آپ اس میں کمی کرتے ہیں تو یہ ظلم ہوگا، اور ہم آپ کو ظلم کا نہیں بدلے بلکہ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے آگے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ احسان کے معنی تو ہے کوئی بھی کام اچھے انداز سے کرنا، عمدہ طریقے سے کرنا، یہ ہے احسان۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو کام بھی آپ کریں وہ عمدگی کے ساتھ کریں، نیز مخلوق کے ساتھ معاملہ اچھا کیجیے۔ یہ دو چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک تو جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو بہترین انداز سے کیجیے، نیز مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ان کے ساتھ احسان کرنا، یعنی ایک آدمی پریشان ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے کئی لوگ موجود ہیں، اور جو پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی مدد کرنا ہم پر شرعی طور پر واجب نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، نیز اجنبی ہے اور کئی لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس وقت ہم پر واجب نہیں کہ اس کی مدد کریں، سب پر واجب ہوتا ہے۔ البتہ اس مجمع میں کوئی بھی آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت پھر ہماری ذات پر انفرادی طور پر بھی ہم پر یہ بات واجب ہوگی کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اگر کئی لوگ موجود ہیں لیکن اگر ہم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہے احسان۔ ایسے آدمی کی مدد کرنا آگے بڑھ کر کہ جس کا حق ہم پر کچھ واجب نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کی مدد کریں، اس کا کوئی حق ہم پر نہیں ہے،
پھر بھی ہم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، یہ ہے احسان۔ تو یہ احسان یعنی اچھے طریقے سے کام کرنا، عبادت بھی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ نماز پڑھیں، اس میں احسان یہ ہے کہ جو فرائض واجبات سنن و آداب ہیں نماز پڑھنے کے، اس کی رعایت کی جائے۔ زکوٰۃ بھی عمدہ طریقے سے دی جائے۔ دوسروں کے جو حقوق ہیں احسن طریقے سے ادا کیے جائیں، عمدہ طریقے سے ادا کیے جائیں، چاہے وہ لوگ مطالبہ کریں یا نہ کریں۔ یہ ہے احسان۔ اور تیسرا لفظ ہے ایتاء ذی القربیٰ۔ قربہ کہتے ہیں قرابت کو، رشتہ داری کو، اور ایتاء کے معنی ہے دینے کے۔ رشتہ داروں کو دیجئے۔ کیا دیجئے؟ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیجئے، یہ مراد ہے۔ حقوق میں اگر وہ لوگ مال کے محتاج ہیں تو مال سے ان کی مدد کی جائے، اگر وہ لوگ جسمانی خدمت کے محتاج ہیں تو جسمانی خدمت کی جائے یا کسی کا انتظام کیا جائے۔ پریشان حال ہیں لیکن ہمارے پاس ان کی مدد کے لیے خود مالیہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو جہاں تک ہو سکے چاہے زبانی ہمدردی ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ کی جائے۔ تو ایتاء ذی القربیٰ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، چاہے وہ لوگ اس کا مطالبہ کریں یا نہ کریں۔ حقوق میں یہ ہے کہ جب ان سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی جائے، راست طور پر یا بالراست طور پر۔ مال کی ضرورت ہے تو انہیں مال دیا جائے، بیمار ہیں تو ان کی جو عیادت کی جائے، تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں تو ان کی جو ہے تعلیمی میدان میں وہ کس طرح آگے بڑھیں اس کی جو ہے فکر کی جائے۔ ان کی ضرورت زندگی ان کے پاس نہیں ہے تو ضرورت زندگی مہیا کیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ایتاء ذی القربیٰ میں شامل ہیں۔ یہ تین جو نیکیاں ہیں، عدل، احسان اور وہ ایتاء ذی القربیٰ، اس کے بعد آگے اللہ پاک اس آیت پاک میں تین برائیوں سے منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ۔ فحشا کہتے ہیں ایسی برائی، ایسا گناہ کہ جس میں بے حیائی کا پہلو ہو، جیسا کہ زنا ہے، بد نظری ہے، اور اس طرح کے گناہ جس میں جو ہے برہنہ پھرنا، کم لباس کے ساتھ پھرنا، فحش، گندگی پر جو ہے مشتمل الفاظ کہنا، گندے الفاظ کہنا، ایسے گناہ جس میں بے حیائی کا پہلو ہے۔ نماز ہے لیکن اس میں ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے لیکن اس میں کوئی بے حیائی کا پہلو نہیں، لیکن ایک آدمی زنا کرتا ہے تو وہ گناہ بھی ہے اور اس میں بے حیائی کا پہلو بھی ہے۔ تو فحشا کہتے ہیں ایسا گناہ جس میں بے حیائی کا پہلو ہو، اور منکر کہتے ہیں گناہ کو، یعنی وہ کام جس کے کرنے سے شریعت منع کی ہے اسے کہتے ہیں منکر۔ منکر میں جو بے حیائی کا گناہ ہے وہ بھی داخل ہے، لیکن بے حیائی کے گناہ کی شناعت بیان کرنے کے لیے وہ بہت برا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے اس کو الگ سے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو منکر کے معنی ہوئے ہیں وہ کام جس کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے اسے کہیں گے منکر۔ تو اللہ پاک ہر بے حیائی والے گناہ سے منع کرتا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہر ایک بے حیائی والے گناہ سے آپ کو جو روکتا ہے اور آپ کو ہر ایک گناہ کرنے سے روکتا ہے، والبغی، اور آپ کو
ظلم کرنے سے بھی روکتا ہے۔ بغیون کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، یہاں پر مراد ہے ظلم کرنا۔ ظلم کرنا بھی گناہ منکر میں شامل ہے، پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جو اثر ہے ظلم کا دوسرے تک پہنچتا ہے۔ اس کا اثر، ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے تو یہ منکر ہے، لیکن اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، اس کے پیسے چھین لیتا ہے، اس پر طنز و تاریخ کرتا ہے، اس کی زمین جو ہے ہڑپ لیتا ہے، تو اس برائی کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے۔ جب دوسرے تک پہنچتا ہے تو کبھی کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ جنگ ہو جاتی ہے۔ تو بغیون یعنی ظلم، اس کو علیحدہ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جنگ کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔